پاکستانی پارلیمنٹ 27ویں آئینی ترمیم منظور کرنے جا رہی ہے اور حکومتی ارکان کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ یہ ترمیم 14 نومبر تک پاس ہو جائے گی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پہلے سینٹ میں پریزنٹ کیا جائے گا۔ اب تک جو اس کے نکات سامنے آئے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک پاور شیئرنگ فارمولہ ہے، اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ملک ہے، ہمارے اپنے معاملات ہیں، اس لیے ہم اس کو ڈسکس ضرور کریں گے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم میں ہے کیا؟ اس ترمیم میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اسٹیبلش کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بحالی۔ یہ ایگزیکٹو میجسٹریٹس پہلے ہوتے تھے جو مشرف دور میں ختم کر دیے گئے تھے، اب ان کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے اور ہائر کورٹس کے ججز کے ٹرانسفرز بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جس کے تحت صوبوں کو فائنانشل شیئر دیا جاتا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، اس میں صوبوں کا جو شیئر ہے وہ بالکل فکس ہوتا تھا۔ اب شاید اس میں یہ ترمیم کی جائے گی کہ صوبوں کا جو شیئر ہے اس میں چھوٹا موٹا چینج کیا جا سکے گا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس ایکسپینسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اس لیے شاید NFC ایوارڈ میں بھی کچھ امینڈمنٹس کی جائیں گی۔ اسی طرح آئین کا آرٹیکل 243 جو ڈائریکٹلی ملٹری فورسز کو ڈیل کرتا ہے اس کو بھی امینڈ کرنے کی سجیشن ہے۔ اس میں آرٹیکل 243 کمانڈ آف آرمڈ فورسز کو ڈیل کرتا ہے، اسی طرح صدر کو آرمڈ فورسز کا سپریم کمانڈر کہا جاتا ہے اور اس میں ملٹری کے حوالے سے صدر کے کافی سارے اختیارات ہیں، جس میں فوج کی تعداد بڑھانا، آفیسرز کو کمیشن دینا۔ اسی طرح اس میں صدر کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ فوج کی جس میں تینوں آرگنز آتے ہیں، ملٹری، نیوی، ایئر فورس، ان کی تعداد بڑھانا، مینٹین رکھنا، کمیشن دینا، یہ سارا دائرہ اختیار صدر کا ہے۔ اسی طرح آئین کا آرٹیکل 243 چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف اور چیف آف نیول سٹاف کی اپوائنٹمنٹس کو بھی ڈیل کرتا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ ان کی اپوائنٹمنٹس کرے گا۔ اب آرٹیکل 243 کو بھی امینڈ کیا جا رہا ہے، اب اس میں کیا امینڈمنٹس آتی ہیں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اور اسی طرح اس امینڈمنٹ میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ ایجوکیشن اور پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے معاملات بھی فیڈرل گورنمنٹ کو واپس دے دیے جائیں، جو 18th امینڈمنٹ کے تحت صوبوں کو دے دیے گئے تھے۔ اور اسی طرح الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ میں جو تعطل آ رہا ہے کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے، اس لیے اس میں تھوڑے سے پرابلمز آ رہے ہیں، اس میں بھی امینڈمنٹ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اب یہ امینڈمنٹ منظور ہوتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو سیاسی پارٹیاں ہی کریں گی، جہاں ڈسکشنز ہو رہی ہیں، پارٹیوں کے درمیان ڈائیلاگز بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن سائڈ پہ بھی PTI اور مولانا فضل الرحمان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کے بھی ڈائیلاگز چل رہے ہیں، وہ بھی اپنی کوئی سجیشن دیں گے یا ہو سکتا ہے اس کو اپوز کریں، یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ابھی کلیئر سٹانس کسی بھی جماعت کا سامنے نہیں آیا۔ پہلے ڈیفرنٹ سورسز سے یہ معلومات آ رہی تھیں کہ شاید یہ امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن کلیئر نہیں تھا۔ لیکن بلاول بھٹو نے ایک ٹویٹ کیا کہ 27th امینڈمنٹ کے لیے کوششیں جاری ہیں اور گورنمنٹ کا ایک ڈیلیگیشن بلاول بھٹو سے ملا اور انہوں نے یہ بھی پرومس کیا کہ آصف علی زرداری جو فارن وزٹ پہ ہیں جب وہ واپس آئیں گے تو 6 نومبر کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو اس معاملے میں سپورٹ کرتی ہے یا نہیں۔ اب ہمیں 14 نومبر تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ 14 نومبر کو یہ امینڈمنٹ پارلیمنٹ میں پریزنٹ کر دی جائے گی، جہاں بحث ہوگی، ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ منظور ہوتی ہے یا نہیں۔